بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی کتاب کا آغاز کریں گے۔ ہماری کتاب کا پہلا سبق ہے حفظ و ترجمہ، یعنی اس میں ہم چیز کو اور ان کلمات کو زبانی یاد بھی کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی یاد کریں گے، اور اس کے بعد اس کی تفہیم بھی کریں گے کہ ہمیں یہ کلمات کن موقعوں پر پڑھنے چاہیے۔ تو سبق کا نام آپ نے جانا۔ سبق کا آج پہلا حصہ ہے اور اس پہلے ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے تعوذ کو اور تسمیہ کو۔ یہ ہے آج کے ہمارے دو کلمات۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے SLOs یعنی حاصلات تعلم کو دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے حاصلات تعلم کیا ہیں۔ تو چلیں اور اسکرین کی جانب دیکھیں اور آج کے SLOs دیکھتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر پہلا SLO ہے تعوذ، تسمیہ اور مختصر درود شریف مع مفہوم یاد کر سکیں اور موضوع مواقع پر ان کا استعمال کر سکیں۔ اور آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تعوذ اور تسمیہ۔ یہ ہے ہماری وہ کلمات جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ نمبر 1 تعوذ اور نمبر 2 تسمیہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں، کچھ سوالات آپ سے کرتے ہیں جو کہ آپ کی دہرائی کے لیے اور آپ کی پچھلی معلومات کی جانچ کے لیے آپ سے پوچھے جا رہے ہیں۔ اساتذہ یہ سوالات بھی بچوں سے پوچھیں اور باری باری ان سے ان کا جواب لیں، اور ان سوالات کے علاوہ وہ دیگر سوالات بھی بچوں سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا سوال ہے، آپ نے یہ سوال غور سے سننا ہے کہ پہلا سوال ہے، کیا آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ تمام بچے باری باری اس سوال کا جواب دیں، اور اساتذہ یہ ویڈیو اگر مناسب سمجھیں تو یہی روک کر باری باری ہر بچے سے اس کا جواب لیں تاکہ تمام بچے ان سوال اور جواب کی نشست میں شامل ہو جائیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کو کن باتوں پر غصہ آتا ہے؟ آپ کو کن باتوں پر غصہ آتا ہے؟ اور اس سے اگلا سوال ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ غصے میں کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ غصے میں کیا کرتے ہیں؟ اساتذہ کرام رہنمائی کریں بچوں کی کہ غصے کی حالت میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلے آپ بچوں سے پوچھیں کہ ان کو کن کن باتوں پر غصہ آتا ہے، اور یہ تمام کام وہ تختہ تحریر پہ باری باری لکھتے رہیں جب بھی کوئی نیا کام وہ بتائیں، اور پھر اس کے بعد بچوں سے پوچھیں کہ وہ غصے کی حالت میں کیا کرتے ہیں اور غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ اور اساتذہ کرام اس موقع پر بچوں کی رہنمائی کریں کہ انہیں غصے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتائیں کہ غصہ ایک شیطانی عمل ہے۔ آگے چل کر اس پر مزید بات بھی کریں گے۔ اگلا سوال، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہر اچھے کام سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، جیسے کتاب کھولنا، پانی پینا یا دیگر کام کرنا، تو آپ اس سے پہلے کون سے کلمات پڑھتے ہیں؟ شاباش، یقیناً آپ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہر کام شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، کیا آپ تلاوت قرآن مجید سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، ہمیں ہر اچھے کام سے پہلے نہ صرف یہ کہ تلاوت قرآن مجید بلکہ ہر اچھے کام سے پہلے ہمیں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ایک سرگرمی کر لیتے ہیں جس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور سرگرمی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی ہے۔ اساتذہ اس کو غور سے سنیں اور اس کو ابھی یہ ویڈیو روک کر اپنی جماعت میں کروائیں۔ اساتذہ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ٹوکری، ایک باکس اپنے ٹیبل پہ رکھنا ہے، اور ہر بچے سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ دن میں کون کون سے کام کرتے ہیں، کوئی ایک کام بتائیں۔ دن میں وہ بہت سے کام کرتے ہیں، صبح سے لے کے رات سونے تک بہت سے کام کرتے ہیں۔ بچوں سے کہیں کہ وہ کوئی ایک کام لکھیں جو وہ کرتے ہیں، کوئی ایک اچھا کام، کوئی ایک نیک کام یا کوئی ایک عام کام جس سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یا آئندہ وہ پڑھیں گے۔ ہر بچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے، ایک پرچی لیں، یا اساتذہ ان بچوں میں کاغذ کے وہ ٹکڑے تقسیم کریں۔ ہر بچہ اس پرچی پر اپنا نام لکھے جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ساتھ نیچے کوئی کام لکھے کہ وہ کون سا کام کرتے ہیں جس سے پہلے وہ تسمیہ پڑھتے ہیں یا وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسے میں نے لکھا میرا نام، اور اس کے بعد میں نے لکھا میں پانی پیتا ہوں، یعنی میں جب پانی پیتا ہوں تو اس کے بعد
تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ پڑھتا ہوں۔ تو اسی طرح تمام بچوں نے ایک ایک پرچی لینی ہے، اس پر اپنا نام لکھنا ہے اور نیچے ایک کام لکھنا ہے سادہ جملے میں، اس لیے کہ آپ سادہ جملے سیکھ چکے ہیں، اور وہ آپ نے وہ پرچی لا کے اس باکس میں ڈالنی ہے، اس ٹوکری میں ڈالنی ہے جو کہ ٹیبل پر آپ کے استاد نے یا معلم نے یا معلمہ نے رکھی ہے۔ جب تمام بچے وہ تمام پر یہ پرچیاں اس باکس میں ڈال لیں گے تو اساتذہ رینڈملی ایک پرچی ہر بچے کو دیں اور ہر بچہ دوسرے بچے کا نام لے کر یہ بتائے کہ اس نے کون سا کام لکھا ہے۔ تو جلدی سے یہ مزیدار سی ایکٹیویٹی اور سرگرمی کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ جی تو بچوں، آپ نے کر لی سرگرمی اور آپ نے بہت سے نئے کام سیکھ لیے اور وہ کام آپ نے جان لیے جن سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی سی بات بتاتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ غصے کی حالت میں کیا کرتے ہیں، اسی سے متعلق ہم آپ کو ایک بات یہاں بتا رہے ہیں کہ غصہ ایک شیطانی عمل ہے۔ غصہ ایک شیطانی عمل ہے، اس لیے چونکہ یہ شیطان کا کام ہے غصہ کرنا، اور غصے کی حالت میں شیطان ہم سے کیا کرواتا ہے؟ ایسے کام کرواتا ہے جو کہ نہیں کرنے چاہیے، اس لیے غصے کی حالت میں بھی تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم غصے کی حالت میں اپنا یا کسی اور کا نقصان کریں۔ تو جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے، اور تعوذ کا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ اپنی سلائیڈ کو دیکھیے، تعوذ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں بن سکتا، کہ بلکہ وہ پکا ٹھکا ہمارا دشمن ہے اور ہمیشہ ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ہر دشمن کیا کرتا ہے؟ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کا دوسرا کام کیا ہے؟ وہ ہمیں گناہ کے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، وہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ یہ گناہ کا کام کر لیں، آپ یہ گناہ کا کام کر لیں۔ کیوں؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، اور شیطان کیا ہے؟ ہمارا دشمن، لہٰذا ہمیں کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ غصہ کرنا بھی گناہ کا کام ہے، غصہ کرنا بھی گناہ کا کام ہے، اور غصہ آئے تو اس وقت ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پناہ ہم کیسے مانگیں گے؟ ہم تعوذ پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر ہم شیطان سے پناہ مانگیں گے۔ اور ایک اچھی بات اور ایک عمدہ بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بھی تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لفظ کیا ہے؟ تعوذ۔ یہ لفظ کیا ہے؟ تعوذ، تے پہ زبر، عین پہ بھی زبر، واو پہ شد اور پیش، اور آگے ہے ذال، تعوذ، تعوذ، یہاں پر آ جائے گا جزم۔ اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیں کہ تعوذ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں پناہ دے دیجئے، کس سے؟ شیطان مردود سے اور ہر برائی سے، اس لیے کہ ہر برائی سے اور ہر بری چیز سے ہمیں پناہ کون؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، یہاں پر آپ نے ذال پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو آپ نے طا پڑھنا ہے، تا نہیں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تعوذ۔ اور قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہم تعوذ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم تلاوت کریں تو شیطان ہمارا دھیان نہ بھٹکائے، ایسا نہ ہو کہ ہم تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوں اور شیطان ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات ڈال لے کہ چلو قرآن مجید کی تلاوت سے بس کرتے ہیں اور کوئی کھیل کھیلتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان ہمیں گمراہ نہ کرے اور ہمیں اس نیکی سے محروم نہ کرے۔
چلے مل کر تعوذ اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں موجود ہے تعوذ، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ شیطان ہمیں اچھے اور نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، اور دشمن تو ہمیشہ ہمارا نقصان ہی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، اور تعوذ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے پڑھنے کو، ان کلمات کے پڑھنے کو کہتے ہیں تعوذ۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ چونکہ ہمارا SLO بھی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اس کا معنی ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب اس کے بعد تسمیہ، چونکہ ہمارا SLO میں دوسرا عنوان ہے تسمیہ، اس لیے ہم اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بھی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے، یعنی اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے، وہ بے برکتہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے۔ اب ہم تسمیہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تسمیہ کیوں پڑھنا چاہیے، اس کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ تسمیہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ تسمیہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اور ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ مبارک مطلب برکت والا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے برکت والے نام سے ہر کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کام میں بھی کیا؟ برکت ہوگی۔ اور تسمیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ تسمیہ کے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا معنی آگے آ رہا ہے کہ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور اس کے نام سے یہ کام شروع کرتے ہیں تو اس کام میں برکت ہوتی ہے اور وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم دن اور رات میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن سے پہلے تسمیہ پڑھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کچھ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ہاتھ دھونا، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ کھانا کھانے لگے ہیں، اس سے پہلے پڑھیں بسم اللہ۔ اس کے بعد پانی پینے لگے ہیں، اس سے پہلے تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر آپ کتاب کھولنے لگے ہیں، سبق کا آغاز کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کام لکھنے لگے ہیں کمرہ جماعت میں یا کلاس ورک یا ہوم ورک، اس سے پہلے آپ تسمیہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سواری پر سوار ہونے لگے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے یا اسکول سے گھر جاتے ہوئے، آپ سائیکل پہ ہیں، آپ بائک پر ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، تو جس سواری پر بھی آپ سوار ہوں، آپ اس سے پہلے تسمیہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہر اچھا کام، جو بھی اچھا کام کریں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے عنوان ہے تسمیہ۔ اس کا تلفظ کیا ہے؟ تسمیہ۔ اور اس سے پہلے تھا تعوذ، تو آپ نے ان کا تلفظ بھی درست کرنا ہے اور ان کا نام بھی درست انداز سے لینا ہے۔ تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنا، اور یاد رکھیں ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے تسمیہ پڑھیں۔ تسمیہ سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے اور اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یعنی تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟
याद रखें, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमान का माना क्या है? बड़ा मेहरबान, और रहीम का माना है निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह ताला के नाम से। रहमान जो कि बड़ा मेहरबान है, और रहीम निहायत रहम करने वाला है। अब हम चलते हैं और आपको देखते हैं एक सरगर्मी, और वो क्या है कि तलबा को दो दो की जोड़ियों में तकसीम करें। असातिज़ा किराम, तलबा को दो दो की जोड़ियों में तकसीम करें, जिनमें एक अरबी कलिमात और दूसरा उसका मफहूम यानी तर्जमा सुनाए। पहले एक बच्चा अरबी कलिमात और दूसरा बच्चा उसका तर्जुमा या मफहूम सुनाए, फिर ये बच्चा अरबी सुनाए और ये इसका मफहूम या तर्जुमा सुनाए, ताकि दोनों बच्चों को अरबी और अरबी कलिमात और उसका मफहूम या तर्जुमा याद हो सके। उसके बाद घर का काम बहुत आसान है और बहुत मज़े का है, और ये काम आपने ज़रूर करना है। और वो घर का काम क्या है? अपने कमरे में जहां आप होते हैं, अपने कमरे में कलिमात तय्यबात यानी तावुज़ और तस्मिया का चार्ट बनाकर आवेज़ा करें, और उसकी तस्वीर लेनी है, और उसकी तस्वीर आपने अपने टीचर्स को और हो सके तो मुझे भी आपने बनाकर भेजनी है कि आपने कैसे उन कलिमात का चार्ट बनाया और अपने कमरे में लगाया। अब देखते हैं कि आज के सबक से हमने क्या सीखा। तो बच्चों, सबसे पहले हमने ये सीखा कि हम शैतान से पनाह मांगने के लिए तावुज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तावुज़। और तावुज़ का माना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया का माना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उसके बाद हमने ये सीखा कि तस्मिया से हमारे कामों में बरकत हो जाती है। तावुज़ ये है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और ये है तस्मिया। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने तावुज़, तस्मिया, उनका माना, उनका मफहूम और वो मौके जाने जिन पर इन कलिमात का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेक्चर की पीपीटी, लेसन प्लान और वर्कशीट मौजूद है नीचे लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड करके उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।